بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے لذت ایمان، حلاوت ایمان کس کو نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت مسلمان کا پہلا فریضہ ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو باقی فریضوں سے مقدم ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کرتا ہے، کافر کے کفر سے کرتا ہے اور اس پر مطمئن ہے، جو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں جو معیار دیا ہے کہ اس کی طرح اس سے مقابلہ کرو یا اپنی ایمان کو اس سے کمپیئر کرو، وہ ایسا ہے آمنو کما آمن الناس، آپ اس طرح ایمان لائیں اور اپنی ایمان کو اس طرح بنائیں جس طریقے سے صحابہ لائے تھے۔ گویا کہ ہمارے لیے معیار ایمان کے خاطر صحابہ کا ایمان ہے، نہ کہ کفاروں کا ایمان، نہ کہ کفاروں کی کفر۔ کفار تو ایمان سے خالی ہے، اس لیے ہم اکثر اس پر مطمئن رہتے ہیں کہ چلو کفار کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے۔ یہ ایمان ناقص ہے۔ کامل ایمان کے لیے آپ کو اپنا ایمان صحابہ کی ایمان کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوگا، اور اگر ہم اپنے ایمان کو کفار کے کفر کے مقابلے میں مضبوط سمجھ کر مطمئن رہتے ہیں تو اس کی مثال اس پہلوان کی ہے جو ہسپتال کے کسی مریض کو بستر سے اٹھا کر کشتی لڑے اور پھر کہے کہ میں پہلوان ہوں۔ مریض تو مریض ہے، پہلوان کو پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہوگی۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ربنا اللہ جب آپ کہہ دے اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت ایک مشکل کام ہے۔ گویا کہ دین کا سارا دار و مدار ایمان پر ہے، علم پر بھی نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، فیضی کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، لیکن آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ علم تب کام کرے گا جب آپ کی ایمان کامل ہوگی۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے بخاری نے روایت کی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی اور ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر 3 صفات ہونے چاہیے۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے حدیث میں 3 کرائٹیریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ فرماتے ہیں لا یجد احد حلاوت الایمان حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اگر آپ ایمان کی حلاوت کو پانا چاہتے ہیں اور اس کے شیرینی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پہلی صفت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے آپ محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آپ کا تعلق جو ہے کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی ایسوسییشن سے ہے، کسی آرگنائزیشن سے ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت کی بنیاد اللہ کے لیے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت اپنی ذاتی اغراض کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کی یہ محبت ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہو، اور اگر آپ صرف مالی فوائد لینا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی فکر نہ ہو کہ یہ باغی ہے یا نافرمان ہے یا خدا کے دین کو اختیار کر چکا ہے یا چھوڑ چکا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلا کرائیٹیریا پوری نہیں کی۔ پہلا کرائیٹیریا یا پہلی شرط جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی وہ ذاتی اغراض کی بنا پر دوستی کا قائل نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت میں مخلص ہو، جو اللہ کی احکام کی پیروی کرتا ہو اور اس کا باغی اور نافرمان نہ ہو، اس نے اللہ کے دین کو اختیار کر چکا ہو اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو۔ یہ اگر اللہ کے آپ کا کرائیٹیریا ہے اور آپ اس بنا پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ایمان کی تکمیل کی پہلی شرط پوری کر دی۔ اور اس کے لیے دوسری شرط جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَحَتَّى أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کفر میں واپس جانا اس کو انتہائی مشکل لگتا ہو، گویا کہ کفر کی طرف لوٹنے سے وہ آگ میں پھینکے جانے کو زیادہ پسند کرتا ہو، اور اس کو اللہ نے کفر سے اگر نجات دی ہے تو کسی بھی شرط پر اور کسی بھی پیشکش پر وہ کفر میں جانے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اسے اگر دھمکی دی جائے کہ میں آپ کو آگ میں ڈالتا ہوں تو وہ آگ میں ڈالنا پسند کرتا ہو لیکن ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ یہ کام افغانیوں نے کیا تھا جب امریکہ نے کہا کہ اسامہ ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم آپ پر کارپیٹ بربامبمنٹ کریں گے جس سے آپ سب بسم ہو جائیں گے اور آپ راکھ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے وہ برداشت کیا اس لیے کہ ان کو ایمان کی لذت حاصل تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے سابق چیف آف سٹاف جنرل مشرف نے یہ غیرت نہیں دکھائی اور وہ امریکہ کے ایک فون پر ڈیر ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی لذت نہیں تھی۔ گویا کہ ایک کرائیٹیریا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے ایمان کی حلاوت کی اور ایمان کی تکمیل کی، کہ اگر آپ کو کوئی آفر کرے تو بڑے سے بڑا آفر بھی آپ ٹکرا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی دھمکی دے تو آپ اس دھمکی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کسی صورت میں آپ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ اسے کفر میں واپس جانا آگ میں پھینکے جانے سے زیادہ برا لگتا ہو، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسے کفر، بغاوت اور نافرمانی سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ کفر اختیار کرو ورنہ دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے تو وہ شرح صدر سے یہ فیصلہ کرے گا کہ کفر کے طریقے پر چلنے سے تو میں آگ میں جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ آج کل جو حماس پر اور یا فلسطین پر یا غزہ پر جو آگ برس رہی ہے تو گویا کہ وہاں کے لوگوں نے ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی محسوس کی ہے، اس لیے انہوں نے وہ سب کو برداشت کیا، لیکن کفر میں جانے، کفر میں واپس جانے، اسرائیل کو تسلیم کرنے اور مسجد اقصیٰ کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط بھی وہ لوگ پوری کر رہے ہیں۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔ ایمان کی حلاوت اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہیں، یعنی وہ ہر کسی سے محبت کرتا ہے، ہر کسی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ تعلق اور یہ محبت اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کے محبت پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ اور رسول کے حکم، فیصلے اور قانون پر ہر حال میں عمل کرے، چاہے اس کے نتیجے میں اسے کسی قسم کا نقصان اور خسارہ برداشت کرنا پڑے۔ اللہ اور رسول نے جن کاموں کو پسند نہیں کیا وہ ان سے نفرت کرتا ہے،
عملاً ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتا ہے ان پر خوشدلی سے عمل کرتا ہے۔ یہ 3 صفات ہے۔ جو شخص یہ 3 صفتیں جس میں پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اور روح لذت ایمان سے سرشار ہے۔ اب الفاظ دوبارہ اس حدیث کے سنیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجد احد حلاوت الایمان، کوئی بھی اس وقت تک ایمان کی لذت اور ایمان کی شیرینی کو نہیں پا سکتا، حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَحَتَّى أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، اور کفر کی طرف لوٹنے سے وہ آگ میں پھینکے جانے کو زیادہ پسند کرے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دی ہے۔ اور تیسری شرط، وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ یہ تینوں شرائط اگر کسی شخص کے اندر ہے تو یہ ایمان کی لذت سے سرشار ہے، اللہ کی راہ میں آنے والے سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے سے اس کی طبیعت کو نشاط حاصل ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔